میں مزہ بھی آتا تھا اور ذیشان کی جو ہے وہ ایک شہرت بھی بنتی چلی جا رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ کاظمی اداروں کی آنکھ کا تارہ بنتا جا رہا تھا۔ یہ بات مشہور تھی کہ وہ آصف زرداری اور بے نظیر کا خاص آدمی ہے۔ وہ کیسے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ جو کسی کو نہ ملتا کاظمی اسے چٹکی بجاتے ڈھونڈ نکالتا۔ ان کی کوالٹی یہ تھی کہ ان کا انٹیلیجنس کا نظام بہت اسٹرانگ تھا۔ اگر کسی لڑکے کو پکڑا اور اگر وہ بالکل کلیئر ہے تو اس کو ایز اے اپنا انفارمنٹ یوز کرنا، اور پھر وہ بھی یوٹیلائز بھی ہوتے تھے۔ دیکھیں انفارمیشن بیس چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہے آپ اتنا ہی طاقتور ہیں، تو اسی انفارمیشن بیس چیزوں پہ آپ نے اپنی ایک عمارت کھڑی کی ہے۔ وہ انفارمیشن بیس چیزوں کے اوپر آپ نے لوگوں کے ٹاسک پورے کیے ہیں گورنمنٹ کے۔ وہ ٹاسک پورے کرتے کرتے آپ خود بخود کو، اس نے خود جا کے تو اعلان نہیں کیا کہ میں بہت بڑا 30 مار خان ہوں یا میں توپ چیز ہوں، ظاہر ہے اس نے کام کیے تو خود بخود ایک پروفائل بنتی گئی۔ یہ چراغ سے چراغ جلتا ہے بنیادی طور پہ جو سسٹم ہوتا ہے ان کا۔ ایک کوئی لو کیٹیگری کا کرمنل اٹھا لیا، جب اس کرمنل کو لا کے انہوں نے انٹیروگیٹ کیا، اس کی تفتیش اس انداز سے کی جیسا کہ مخصوص اسٹائل ہوتا ہے پولیس کا، تو وہ پھر آگے کے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ذیشان کی بیک بون اس کی انٹیلیجنس تھی، اور وہ انٹیلیجنس اسے انفارمرز سے ملتی تھی، لیکن اپنے انفارمرز کے ساتھ ذیشان کا بڑا عجیب برتاؤ ہوا کرتا۔ جیسے ایک دفعہ نیو کراچی میں ہوا، ایک انفارمر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کو چائے بھی پلا رہا ہے، بسکٹ بھی کھلا رہا ہے، اور بڑی عزت دے رہا ہے، اور اس کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یار بسکٹ بھی کھاؤ، یہ کیک بھی کھاؤ، چائے بھی پیو۔ تو میں سمجھا کوئی معزز آدمی ہے، تو جب وہ اٹھا تو ذیشان سے میں نے پوچھا تو بولا میرا انفارمر ہے۔ میں اچھا جی۔ دوسرے دن میں جب پھر آیا تو میں نے دیکھا لاک اپ سے مجھے کسی نے آواز دی، بھائی اللہ کے واسطے۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہی جو معزز آدمی ایک دن پہلے کیک ویک جس کو ذیشان کھلا رہا تھا وہ لاک اپ میں بند تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ذیشان کے پاس جب یہ چوری کی گاڑیاں آئی تھیں تو ذیشان کو ہینڈل پسند آ گیا، تو ذیشان نے سوچا کہ یہ میں اپنے گاڑی کے اندر ہینڈل لگوا دوں گا۔ تو جب یہ تھانے بیٹھا تو وہ ہینڈل کے لیے بندہ بھیجا، ہینڈل غائب۔ پوچھا تو وہ پتہ چلا فلاں مخبر نے نکال لیا۔ اس کو دماغ خراب ہو گیا کہ یہ میں نے اپنے لیے ہینڈل پسند کیا تھا، یہ تو اس نے اس کو کوٹا بھی، وہ لاک اپ بھی کر دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایسے جو لوگ ہوتے تھے وہ ایک دن پہلے آپ کو بہت اچھی حالت میں ملتے تھے، اگلے دن بہت بدترین حالات میں ملتے تھے۔ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ اختیارات ہو یا طاقت، دہشت ہو یا شہرت، یہ سب کاظمی کی جھولی میں آ گری تھی، مگر اس بے پناہ طاقت کے ساتھ آنے والی بے پناہ ذمہ داری سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ جسے چاہے اٹھاتا، ٹارچر کرتا، کچھ نہ ملتا تو بھی پیسے لیے بغیر نہ چھوڑتا۔ جو افسر شہر کو دہشت سے پاک کرنے آیا تھا، اس کی دہشت سے پورا شہر کانپ رہا تھا۔ کس وقت کس محلے کس گلی کا کون محاصرہ کر لے، تو پوری کی پوری آبادیاں محاصرہ کی جاتی تھیں۔ ایک گھر میں اگر 4 مرد ہیں، ایک باپ ہے، 3 بیٹے ہیں، تو ان کو انہی کی قمیضوں کے ساتھ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لایا جاتا تھا، اور ایک قطار میں چلاتے ان کو گراؤنڈ میں لاتے تھے۔ گراؤنڈ میں بیٹھ کے ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی تھی۔ پھر ان کے ساتھ اپنے انفارمر ہوتے تھے، پولیس کے انفارمر ہوتے تھے، وہ ان کو شناخت کرتے تھے ان میں سے۔ پھر اس میں سے اگر 150 لوگ فرض کریں کہ آج رات آپ نے اٹھایا ہے، صبح 10 11 12 بجے تک ان کی شناخت پریڈ ہو رہی ہوتی تھی۔ دیکھیں عزت کی دھجیاں تو وہیں اڑ گئی نا جب آپ نے ان کو، ان کی بہو بیٹی، ماں بیوی کے سامنے، بچیوں کے سامنے اگر آپ نے اس کو گن پوائنٹ پہ لیا ہے اور اس کے کپڑے اتروا کے آپ نے اس کو آنکھوں پہ پٹی اسی کی قمیض کے ساتھ باندھی ہے، اور وہ جانوروں کی طرح ان کو آپ وہ کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں، تو عزت تو ساری وہیں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوتا یہ تھا، بہت سارے لوگ جو بعد میں سامنے آئے وہ ایسے تھے کہ اسی احساس کی وجہ سے ان کو کرمنل بنتے دیکھا، کہ آپ نے ایک کرمنل کو یا 2 کرمنل کو ڈھونڈنے کے لیے 150 200 لوگوں کو یرغمال بنا کے ان کے ساتھ وہ کیا کہ جو کسی کرمنل کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، اتنا بد سلوک کیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے بیشتر لوگ پھر اس میں کرمنل بن جاتے تھے۔ ذیشان کا سسٹم تو یہ تھا کہ ذیشان نے تو اگر کوئی عام کارکن بھی پکڑ لینا ہے تو وہ 1 لاکھ روپے سے کم میں چھوڑتا نہیں تھا، اس کا ریٹ یہی تھا۔ بہت سارے اور بھی گیم ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے کوئی پرسنل کوئی خار بازی ہوتی ہے یا سیاسی دشمنی ہوتی ہے، تو وہ ایسے چیز سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں آدمی آپ ٹھوک دو، یا فلاں آدمی آپ فلاں کیس میں بند کر دو،
اس کے بدلے ہم آپ کو یہ مال دیں گے. ایسے بہت ساری کیسز اس نے لوگوں نے اپنی پرسنل ترجیحات پہ اس نے مفت میں بھی چھوڑے ہیں. ذیشان نے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کی ہیں اور بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے جیسے مومن ہیں تو ریلیز کی ہے. یہ مجھے اس نے ایک دفعہ بتایا کہ میرا اپنا کزن جو ہے وہ MQ میں وانٹڈ ہے تو لیکن میں نے اس کو اسے کبھی اس کو جو ہے نا یعنی سپورٹ کرتا ہوں, خیال کرتا ہوں اس کا. تو اسی طریقے سے جو نارتھ کراچی کا جو سیکٹر انچارج تھا محمد رضا, تو اس کو بھی اس نے ریلیز کیا. آپ تو صرف پیسوں کی بات کر رہے ہیں. میں نے ان افسران کو, اس شہر کی بہنوں بیٹیوں کو اس بات پر مجبور کرتے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ رات گزاریں. اور صرف یہی نہیں, جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا تو عدالتی اہلکار اس قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے ذرا سے ریلیف کی خاطر. یہ اسی کراچی آپریشن کے دوران ہوا تھا. اور کراچی آپریشن کی ایسی کئی کہانیاں ہیں. ہم صرف اور صرف ایک رخ دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دکھاتے کہ اس شہر میں ایک وقت وہ بھی تھا جب خواتین نے جنازے اٹھائے ہیں, جب اس شہر میں جنازے اٹھانے کے لیے مرد موجود نہیں ہوتے تھے, جب اس شہر میں ہر تیسرے گھر کا نوجوان یا تو جیل میں تھا یا لاپتہ تھا یا مفرور تھا, گھر سے بھاگا ہوا تھا. آپریشن کلین اپ میں پولیس والے وردی پہننے سے ڈرتے تھے کہ کہیں مار نہ دیے جائیں, مگر نئے آپریشن میں بازی پلٹ چکی تھی. اب کاٹن کی شلوار قمیص یا جینز پہننا اپنی موت کو دعوت دینا تھا. یہ وہ دور تھا کہ مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے شروع ہوئے. علاقوں کا محاصرہ ہوتا اور گھر گھر تلاشی لی جاتی. نہ کوئی چادر دیکھتا نہ چار دیواری. یوں کالی وردی کے کالے کرتوت کھل کر سامنے آنے لگے. کاظمی کئی بار رشوت لینے پر گرفتار بھی ہوا, مگر آپ تو جانتے ہیں ذیشان کاظمی سے لے کر راؤ انوار تک جس کے سر پر ان کا ہاتھ ہونا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. دیکھیں, اگر آپ پولیس میں کرپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے جو نا سارے سسٹم کا حصہ ہے. کراچی آپریشن میں ایسا ہوا کہ کیونکہ MQ کے خلاف ایک دم حکومت نے کھلی چھوٹ دی تھی ان لوگوں کو, تو اس میں یہ ہوا کہ کروڑوں روپے بھی شاید میں کم کہہ رہا ہوں, اتنا زیادہ مال آیا. تو ذیشان کا طریقہ یہ تھا کہ مال جمع کیا, جب جمع ہو گیا تو وہ اس نے پینٹ کھول کے جو نیچے ڈوری بندی ہوتی ہے تو وہ حصہ بندہ ہوتا ہے, وہ دونوں پینچوں میں نوٹوں کی گڈیاں بھر لیتا تھا. اس کے بعد شرٹ میں بھی اس طریقے سے آستینوں میں سب بھر کے سب پہن کے پھر مجھے بولتا تھا یار مبشر میں گھر جا رہا ہوں, پھر ملاقات ہوگی, تم بیٹھو اپنا. ذیشان کاظمی اس وقت نیو کراچی تھانے میں SHO تھا. تو کسی عورت سے 2000 روپے رشوت لینے کے الزام میں ان کو اینٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کیا تھا. تو میری ملاقات ان دنوں اینٹی کرپشن کی کسٹڈی میں ان کے ساتھ ہوئی تھی. تو میں بھی جیسے دوسرے رپورٹر جا رہے تھے معلومات کرنے کے لیے وہاں گیا تھا کہ ان سے پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا. تو اس وقت ان کے اندر جو ایکچوئل خوف میں نے دیکھا ذیشان کاظمی کے اندر, وہ بہت ہی منت سماجت کر رہا تھا کہ ان کی جو تصویر ہے وہ اخبار میں شائع نہ کی جائے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میں کرپشن کے الزام میں پکڑا گیا ہوں. لیکن وہ اس بات کے اوپر بہت پشیمان نظر آ رہا تھا کہ کرپشن کا جو الزام ہے وہ 2000 روپے کا الزام تھا. ذیشان کی سینچری مکمل ہونے والی تھی. ارے کرکٹ کی نہیں, لاشوں کی سینچری. اس دور میں پولیس والوں میں یہ ریس لگی تھی کہ کون سب سے پہلے 100 انکاؤنٹر مکمل کر کے اعزاز اپنے نام کرے گا. ہم نے اس موضوع پر کئی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ جان چکے ہوں گے کہ ان انکاؤنٹرز کی اصل حقیقت کیا تھی. لیکن چلیں ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں. لیاقت آباد تھانے سے فون آیا کہ انکاؤنٹر کھیلنے چلنا ہے. ہم فوٹوگرافر کے ساتھ چلے گئے. 2 بندے لاک اپ سے نکالے گئے اور لیاقت آباد میں جھنڈا چوک پر لے جا کر مار دیے گئے فیک انکاؤنٹر میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ فوٹوگرافرز نے تصویریں بھی بنا لیں. پھر اچانک خیال آیا ارے 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 ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں تو کھولی نہیں, رک جاؤ یار, یہ والی تصویریں نہیں دینا, ہتھکڑیاں کھول لے پھر بنا لیں. ہتھکڑیاں کھولی گئیں, پھر تصویریں بنائی گئیں. تو یہ شہر میں ہوا ہے. اگر کسی کا کوئی قصور تھا اور کوئی کسی وجہ سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اسلحہ اٹھا لیا تھا کسی نے, تو یہ تو کوئی حل نہیں تھا نا کہ آپ ان کو جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلوں میں مار دیں گے. عدالتیں تھیں نا, عدالتوں میں پیش کرتے. ذیشان نے جعلی مقابلوں میں MQM کے ان گنت لوگ ٹھکانے لگائے تھے.
وہ تنظیم کا دشمن نمبر 1 بنا ہوا تھا۔ MQM والے بھی انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے اور بہادر علی کی طرح کاظمی کا قصہ تمام کریں، لیکن کاظمی بھی بلا کا ہوشیار تھا۔ جب گشت کے لیے نکلتا تو جیپ میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے ہیلمٹ میں چہرہ چھپا کر بائک پر بیٹھتا۔ مگر وہ کون شخص تھا جو اس سفاک پولیس افسر کے دل و دماغ پر آسیب کی طرح سوار تھا، جس کے حملے کا اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا؟ تو ذیشان نے تو لازم بات اتنے ظلم کیے تھے تو وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک تو خوف تو تھا اس کا، اس کو جو ہے نا فوبیا، الطاف فوبیا جس کو بولتے ہیں نا، وہ ہو گیا تھا۔ اخبارات جیسے آئے، اگر الطاف حسین کی تصویر چھپی ہوئی ہے تو اس نے بندہ لگایا ہوا تھا، وہ موٹے مارکر سے نا تصویر کو مٹا دیتے تھے۔ مجھے کہنے لگا کہ یار مجھے کچھ ویڈیوز چاہیے MQ کی، وہ ساری میں نے خرید لی اور ایک تھیلی میں ڈال کے میں نیو کراچی ہم چلے گئے۔ پرائیویٹ روم میں بیٹھے، اس کو فوری تجسس ہوا کہ یار میں ذرا دیکھوں، لگاؤ بھائی VCR، تو ویڈیو ہوتی تھی نا، VCR لگایا گیا، VCR لگایا ہم، اور کوئی بڑا جلسہ تھا، بڑا زبردست طریقہ، ویڈیوز بھی بڑی زبردست بنی ہوئی ہوتی تھیں، ایک دھماکے کے ساتھ بڑا زبردست وہ شروع ہوا، مظلوموں کا ساتھی، اور وہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ جب